السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کی عقبہ بھی بخیر کرتا ہے۔ مگر بد نصیبی کہ ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایسی بد نصیبی کی زندگی اس تختہ عرض پہ شاید کوئی دوسری قوم نہ کر رہی ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ سے دوری اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالنا۔ جب تک یہ قوم اس تصور سے وابستہ رہی تو وہ اس کائنات کی تمام قوموں کی قائد اور رہنما بنی۔ تمام قومیں مجبور تھیں اس کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے، لیکن جب اس کی بد نصیبی نے پر مارا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جس آج منظر اور صورت فکر اس دنیا میں ہم لے کے اٹھے، وہ سوچ، وہ افکار، وہ خیالات ہم نے پس پشت ڈال دیے اور ایسے خیالات اپنا لیے، ایسی رہنمائی کو قبول کر لیا جو قرآن اور محمد الرسول اللہ سے بغاوت تھی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کی وادی میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرتے ہیں تو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تنہا ہر مخالف، ہر سرکش سے ٹکرائی، اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک شخص جو مکہ کی وادی سے اٹھتا ہے تنہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا میں اس قدر بڑھے کہ اس کی مثال کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی محمد رسول اللہ پہ، اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس قافلے کے آگے بڑھنے کا بڑا سبب وہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ان کو تیرے دامن سے ہم نے وابستہ کیا ہے۔ یعنی اس دور میں جو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہوئے
وہ حضور کے لیے اللہ کا خاص تحفہ تھا. جب تک لوگوں نے ان کی حیثیت کو، ان کی زندگی کو، ان کے لیل و نہار کو اپنایا، اس وقت یہ قوم دنیا میں عزت و شرف کی زندگی بسر کرتی رہی. اور جوں جوں جب جب ان لوگوں سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اللہ کی نظر رحمت ہم سے ہٹ گئی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ تیری ترقی، یہ تیری کامیابی ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاص تائید اور مدد کے سبب ہے. جب ہم نے تیرے لیے مکہ کو مفتوح کر دیا، تو فاتح بن کے وہاں داخل ہوا، تو پھر اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت یوں چھاتی چلی گئی انسانیت پہ کہ انسان تیرے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے. میں نے ابتدائی خطبات میں عرض کیا تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنے خیالات کی بنیاد پہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وابستہ کیا. مکہ کے بسنے والے لوگوں نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، اللہ کے نبی پہ پتھر برسائے، اللہ کے نبی پہ سنگریزے، اللہ کے نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قسمت میں وہ چیز نہیں تھی جس سے یہ لوگ اللہ کے محبوب اور مقبول بنتے. یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، وہ کچھ اور لوگ تھے. اور پھر ان لوگوں کو اللہ کہاں سے لایا، کیسے لایا، اور کس طرح محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیا. اور اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا کیا کردار اور آخر تاریخ میں ثبت کیا، پھر کس طرح لوگ مخالف محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی عظمت کو سلام کہتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت، لشکر در لشکر محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے. جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح کرنے کے بعد رحمت کائنات محمد رسول اللہ مدینہ آئے تو قافلوں کا رخ، وفدوں کا رخ مدینہ کی طرف مڑ گیا. قافلہ در قافلہ لوگ آتے ہیں. دس ہجری کو رمضان المقدس میں مدینہ میں ایک یمن سے قافلہ آتا ہے جس کے متعلق مورخ لکھتا ہے کہ اس قافلے کے آنے کا انداز ہی جدا تھا. ایسا انداز آج تک کسی قافلے کا نہیں تھا. زرق برق پوشاک پہنی ہوئی ہے، قیمتی
کندھوں پہ پٹکے ڈالے ہوئے ہیں. آنے کا انداز ایسا ہے کہ جب مدینہ کے باسیوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، نظریں اٹھائیں پھر نظریں اٹھی رہیں. ایسا جادو کر دیا ان لوگوں پہ، ان کے وقار نے، ان کی عظمت نے، ان کے آنے کے انداز نے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. ان انتہائی خوبرو جاندار جواں انسانوں میں ان سے بھی نکلتا ہوا ایک سر ہے جس کی حسن اور خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فقرہ سے بیان کیا جا سکتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں، جریر یوسف هذه الامہ، اگر دنیا میں کوئی دوسرا یوسف پیدا ہوا ہے حسن کے لحاظ سے تو وہ جریر ہے جو اس وفد کا سردار ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے اپنی چادر اٹھائی، اس کو اتارا اور اس آنے والے سردار کے نیچے بچھا دی کہ اس پہ بیٹھ جاؤ. کہاں کائنات میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا تھا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی چادر اس کے نیچے بچھائی جائے. اللہ کے نبی نے بچھا کے صحابہ کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا، جب کوئی معزز آدمی آئے تو اس کی یوں ہی عزت کرنا. یہ کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، آنے کا سبب کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. بس ایک بات ضرور ہے کہ اللہ نے کہا، میرے محبوب میں نے ان صحابہ کو تیرے دامن سے وابستہ کیا ہے، یہ میرا تحفہ ہے. اور انہوں نے زمانے میں ایسا کردار ادا کیا کہ ہر انسان کو کہنا پڑا کہ واقعی محمد کے ساتھیوں جیسا کائنات میں کسی کو ساتھی نہیں ملا. شہزادہ ہے یمن کا، اس کے آباء و اجداد بادشاہ تھے. بیٹھ گیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ عرض کیا، جنوب میں حضور پہ ایمان لانے کو حاضر ہوا ہوں. اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، ویسا جوان رانا تھا، ایسے حسن کا مالک تھا، ایسی گفتگو کا انداز تھا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ واقعی اس کو اللہ کا تحفہ سمجھتے تھے. ارشاد فرمایا، اچھا میرے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کرو، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں اور محمد کے علاوہ کائنات میں کوئی قائد اور لیڈر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارشاد فرمایا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے، سال میں 1 ماہ کے روزے، مال و دولت ہو تو حج، اور صدقہ و خیرات جو حد مقرر کی ہے وہ اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ. مسلمانوں سے ہمدردی، محبت، پیار، اپنے امیر کی اطاعت، وہ چاہے حبشی غلام کیوں نہ ہو. یہ کس کو نبی رحمت محمد رسول کہہ رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. آج تک آنے والوں کو رحمت کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، اس کو کیوں کہا ہے؟ اتنا بڑا انسان
اللہ کے نبی کے سامنے لا کھڑا کیا اللہ نے. اس کی شخصیت و حیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. اس کو کہا کہ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور نہیں رکھنا کہ تم یمن کے شہزادے ہو، بلکہ اگر محمد تم پہ کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیں اس کی اطاعت ضروری. یہ شہزادہ یمن، بادشاہوں کی اولاد، حسن کا مجسمہ، جوانی جس پہ ناز کی جا سکے، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے. کہنے لگا میرے آقا مجھے یہ ساری چیزیں قبول ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام میں داخل کر کے عبادات کی رہنمائی کی، زندگی بسر کرنے کی لائن دی اسے، اور اس نے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں آپ سے کیا ہوا یہ عہد نبھاؤں گا. یہ کون شخص ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اپنی چادر بچھا دی ہے. یہ جریر بن عبداللہ یمن کے بادشاہوں کی نسل سے ایک شخص ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس رہتا ہے. یمن گیا، پھر آیا کہ دل نے گوارا نہیں کیا زیادہ دیر محمد الرسول اللہ سے جدا رہنا، وقت نہیں ملا اس کو. 10 ہجری میں رمضان المقدس میں ایمان لاتا ہے اور 11 میں کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ فوت ہو جاتے ہیں. کوئی جنگ نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی قیادت میں نہیں کی، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ملنے کا انداز، اس سے تعلق پیدا کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ کوئی خاص بات اللہ نے محمد الرسول اللہ کے دل میں ڈال دی ہے. یہ خاص انسان ہے. آیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جریر ایمان لانے کے بعد یمن کے بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی اللہ کی توحید کا نکارہ بج رہا ہے، لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں. اب اللہ کا ذکر ہے یا محمد کا ذکر ہے، اس کے لیے کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے بتوں کی عبادت کرنے والوں نے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا وزیر خلصہ کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی اس کو نہیں ابھی توڑا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہوئے. اندازہ کریں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کا، ان کے کردار کا، ان کی شخصیت اور ان کی حیثیت کا. کچھ ہی دن گزرے ہیں، جریر کہتے ہیں میں اپنے آقا کے پاس آیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جریر کیا تو ذی خلصہ کے بارے میں محمد کو خوش نہیں کرے گا؟ ایمان لانے کے بعد آج تک یمن کی سرزمین میں ذی خلصہ کی موجودگی تمہارے ایمان پہ سوال نہیں پیدا کرتی. کب خوش کرو گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کیا اللہ کے نبی بہت جلد آپ کو خوشخبری دوں گا. فرمایا نہیں، جاؤ اور زمین سے معبودان باطل کا وجود ختم کرو. محمد کے آنے کا سبب یہ ہے
کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں. جس کا یہ تصور ہے اس خالق و مالک کا غلام اپنے پاؤں کے نیچے اس معبود کو جب تک کچل نہیں دیتا، مسل نہیں دیتا، اس کی غلامی اللہ کے ساتھ کوئی رنگ پیدا نہیں کر سکتی، کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. وہاں سے اٹھے، اپنے قبیلہ کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کچھ حلیف قبائل کے لوگ، جس قبیلہ کو منتخب کیا جریر نے، وہ قبیلہ بڑا جاندار قبیلہ ہے، بڑے زبردست گھڑ سوار ہیں لوگ. ان کو لیا کیا؟ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کو خوش کرنا ہے اور کائنات کی تمام طاقتوں سے ٹکرا کے اگر محمد الرسول اللہ خوش ہوتے ہیں تو یہ زندگی کی معراج ہے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سوچنا ہے، صحابی رسول جو ابھی نیا دامن سے وابستہ ہوا ہے اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، وہ اپنی زندگی کا مقصود کیا سمجھتا ہے کہ زندگی کا مقصود اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے. اس کے علاوہ کائنات کی کسی شخصیت کو ان کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے ہی نہیں. چلے تو اللہ کے نبی کے حاضر ہوا. اللہ کے نبی ان لوگوں کا ساتھ میں چلا تو ہوں ان کی قیادت کرتے ہوئے، لیکن یہ گھڑ سوار ہیں. اللہ کے نبی میں گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا جم کے. کہتے ہیں فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا اور کہا اللہم ثبتہ وَجَعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اللہ اس میں گھوڑے پہ بیٹھنے کی طاقت پیدا کر دے اور اس کو ہادی اور مہدی بنا دے. یہ دعا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کے لیے مانگی ہے. ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، اور آج اس یمن کے شہزادے کے لیے وَجَعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. اور اللہ کے نبی کے الفاظ اور آگے تاریخ میں وہ رنگ پیدا کرتے ہیں کہ ایسا رنگ کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکا. یوں ہدایت کی ہوا چلی، ہوا نہیں اندھیری چلی، کہ یمن میں جریر کی بنا پہ تمام یمن محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آیا. گئے نا جن لوگوں نے مقابلہ کیا تہ دیکھ کر دیا انہیں، کوئی رعایت نہیں. اور ذی الخلصہ کے پاس پہنچے، فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، مورخ کہتا ہے کہ آگ کے ساتھ اس بت کو جلا دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی، میں نے ذو الخلصہ کو خارشی اونٹ کی مانت کر دیا ہے. خارشی اونٹ کیا؟ جس اونٹ کو خارش پڑتی ہے، عرب کے لوگ سیاہ تیل اس پہ ملتے ہیں، وہ اونٹ سیاہ بن جاتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح خارشی اونٹ سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی اس بت کو جلا کے خاکستر کر دیا ہے. جو مقابلے پہ آیا اس کو زمین بوس کر دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. فبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے 5 بار ان کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کی. اور پھر برکت کیسی ہوئی ہے آگے چل بیان کرتے ہیں.
کیا برکت ہوئی جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی. یہ شخصیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ آیا یمن سے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف اپنے صحابہ سے یوں کیا کہ 20 سال پہلے ایمان لانے والے صحابہ بھی حیران و پریشان. ایک ایک صحابی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آ کے تاریخ میں ان ستاروں کی طرح جگمگاتا ہے، اس ماہتاب کی طرح جگمگاتا ہے جو 14ویں رات کو ساری رات کی تاریکی کو دور کر دیتے ہیں. ایک ایک صحابی، جس صحابی کا تذکرہ کیا جائے، جس صحابی کو تاریخ میں کھول کے دیا جائے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ یمن سے ہے، اللہ کے نبی کا اس سے نہ نسب کا تعلق ہے، نہ حسب کا تعلق ہے، خون کا تعلق ہے، نہ دودھ کا تعلق ہے. علی کہتے ہیں کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریرو منا اہل البیت، جریر محمد کا اہل بیت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہل بیت سے قرار دیا ہے. اور میں نے اس کیا تھا نا کہ اہل بیت 3 قسم کے ہیں. سب سے پہلا درجہ امہات المومنین کا، دوسرا درجہ خاندان محمد رسول اللہ کا، اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے تقدس کو دیکھ کے، جن کی حیثیت کو دیکھ کے، جن کے اعمال کی شناخت کر کے ان لوگوں کو محمد رسول اللہ نے اپنے گھر والا قرار دے دیا. یہ یمن سے آنے والا شہزادہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ مقام حاصل کرتا ہے، وہ مرتبہ پاتا ہے. کس سبب؟ اس پیار اور محبت کے سبب، ایمان کے اس عروج کے سبب جس عروج کی بنا پہ وہ محمد الرسول اللہ کے نزدیک ایک محبوب صحابی ٹھہرا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے گھر والا قرار دیا ہے. اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی آیا ہوں نبی کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اللہ کے نبی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا کہ میرے لیے دروازہ کھول دیا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ میں آیا ہوں اور رسول اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے نہ کھولا. ولا رعانی الا ضحکا، مجھ پہ جب بھی محمد الرسول اللہ کی نگاہ پڑی ہے اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے مسکرا اٹھتے تھے. کیوں مسکرا اٹھتے تھے اللہ کے نبی؟ یہ تو یمن کا رہنے والا ہے، کو قریبی تعلق بھی نہیں ہے، اس کا قریبی تعلق نہیں. اس کے ایمان نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس کو اپنے گھر کا فرض سمجھتے ہیں، اور جب نگاہ اس کے چہرے پڑتی ہے تو محمد رسول اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب جو اپنے کردار سے جریر نے صفحہ تاریخ پہ ثبت کیا ہے. کم کم صحابہ نے وہ کردار ادا کیا جو محمد رسول اللہ کے اس غلام نے کیا ہے. اور یہی سبب تھا جو اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے لیے زندہ رہنا اور اللہ کے لیے مرنا. اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی کسی کی بھی، نہ زندگی کی، نہ موت کی، نہ اپنوں کی، نہ بیگانوں کی. ایک تعلق تھا اللہ اور رسول کا، اور ایک خواہش تھی کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کرتے ہوئے شہادت کا پیالہ نوش کریں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
بیمار ہیں. یہ یمن میں ہے. یمن میں پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. یہ دیوانوں کی طرح تھا. پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی، سنا ہے. اٹھ بھاگا، اندھیری کی طرح بھاگ رہا ہے. مدینہ سے آنے والے کچھ لوگ ملے. جریر اتنی تیزی، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے. کہنے لگا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے آقا تو فوت ہو گئے. جریر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، ہچکیاں بن جاتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تاریخ کی یہ روایت آگے نہیں بیان کرتی، لیکن درایت کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ پھر جریر رکا نہیں، مدینہ پہنچا ہے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی ہے. عرض کرنے لگا امیر المومنین، مجھ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جریر میں تیرے قبیلہ کا تجھے سردار بناؤں گا. کیوں کہا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ جریر نے تو خواہش نہیں کی، یہ تو نہیں چاہتا تھا. اس نے سوال نہیں کیا کہ میرے آقا قیادت کا تاج، سرداری کا تاج میرے قبیلہ کا میرے سر پہ رکھے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جریر میں تجھے تیرے قبیلہ کا سردار بناؤں گا. ابی بکر صدیق سے عرض کی کہ امیر المومنین خلیفہ رسول نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا کہ جریر ابھی یہ موقع نہیں ہے. گمسان کے رن پڑ رہے ہیں عراق میں بھی اور شام میں بھی، ٹھہر جاؤ. صدیق اکبر کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. فوت ہو گئے. فاروق اعظم برسر اقتدار آئے، یہ حاضر ہوئے، اور فاروق اعظم کو جو پیار تھا ان کے ساتھ، میں نے اس کیا نا، وہ کہتے تھے جریرو یوسف ہذہ الامہ، یوسف اس جریر اس امت کا یوسف ہے. امیر المومنین بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں. کہا اللہ کے نبی کے خلیفہ خاص تو کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جس چیز کا ذکر محمد رسول اللہ نے کیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ تاج میرے سر پہ سجا دیا جائے. مجھے نہیں علم اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب اللہ جانے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. کسی کو کچھ علم نہیں، اس کو بھی نہیں علم، دوسرے لوگوں کو بھی نہیں علم. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تیرے قبیلے کا سردار تجھے بنانا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر مزید مشورہ کی ضرورت نہیں، تحقیق تفتیش کی ضرورت نہیں، میں یہ تاج تیرے سر پہ سجاؤں گا. امیر المومنین، میرے قبیلہ کے لوگ مختلف مقامات پہ بستے ہیں. اگر آپ ان کو حکم دیں، یہ قبیلہ بچلی سے تعلق کرتے ہیں، اگر آپ ان کو حکم دیں تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. اور میرا دل چاہتا ہے جب میرا قبیلہ یکجا ہو، اپنے قبیلہ کے جوان طاقتور لوگوں کا لشکر اکٹھا کروں، اس کو لے کے مدینہ ہوں اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم، اللہ کی توحید کا پرچم لہراؤں، اس انداز سے کہ دنیا کو پتا چلے کوئی محمد کا غلام تھا. جریر کی اس بات سے پتا چلتا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ جریر میں تیرے قبیلے کا سردار تجھے بناؤں گا
تاج تیرے سر پہ پہناؤں گا۔ فاروق اعظم نے تمام علاقے میں پیغام بھیجا کہ تمام بجلی قبیلے جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی بستے ہیں ان کو جریر کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی منتظر کس بات کا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ سبب کیا تھا؟ سبب اس کا ایمان تھا، اس کی سوچ تھی، اس کا کردار تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے محمد رسول اللہ کو۔ سر پہ سرداری کا تاج رکھا امیر المومنین نے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ آئے، ایک بہت بڑا لشکر جوان تنومند نوجوانوں کا ان کے ساتھ ہے۔ ایسے بڑے لشکر کو دیکھ کے امیر المومنین کا چہرہ کھلا نہیں۔ ایسا لشکر، گھڑ سوار، جوان رانا، تلوار کے دھنی، جہاد کی تڑپ رکھنے والے، امیر المومنین افسردہ ہی ہیں۔ امیر المومنین، یہ حالات کیا ہیں؟ امیر المومنین نے سر جھکایا ہوا ہے، رنگ پریشان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جریر، محمد الرسول اللہ کی اتنی امت کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ عمر کے چہرے پہ رنگت آ نہیں سکتی اور چہرہ شاداب نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا جریر ایک معمولی غلطی کی بنا پہ جزر کے مقام پہ 25,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کٹ گئے ہیں، ان کا سردار بھی کٹ گیا ہے۔ ایران کے ہاتھوں شکست ہوئی اور تمام لشکری اس مقام پہ ذبح ہو گئے ہیں۔ کیسے محمد کے غلام کے چہرے پہ خوشی آئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جریر، میں قیادت کا تاج تیری خاندان کا تیرے سر پہ رکھوں گا۔ یہ جریر فاروق اعظم کی بات سنتا ہے۔ جوان دیکھے، ارشاد فرمایا جریر، اگر تم مثنی بن حارثہ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے جائے، ان کو لے کے، تو شاید عمر کے چہرے پہ وہ خوشی اور شادابی آ جائے۔ لوگ ہی ایسے تھے۔ امیر المومنین میں حاضر ہوں، کچھ اور قبائل کو ساتھ دیا۔ یہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مثنی بن حارثہ ایرانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ایران کی سرزمین سے ادھر آ کے وہ تو چھین لیا ایران والوں نے۔ یہ پہنچے، اکٹھے ہوئے، وہاں سے چلے بویب کے مقام پہ، فرات کے مشرقی کنارے پہ جا کے ڈیرے لگا دیے۔ ادھر ایران کا عظیم جرنیل، بڑی سوچ فکر فہم رکھنے والا، اس کو منتخب کیا ایرانیوں نے کہ دوسری چوٹ لگاؤ، ایسی چوٹ کہ اس کے بعد کوئی محمد کا نام لینے والا اس طرف رخ نہ کر سکے۔ بہت بڑا جرنیل تھا اور ایران کی سلطنت میں منتخب شدہ فوجی چن کے جریر کے مقابلے میں اور مثنی بن حارثہ کے مقابلے میں آئے۔ وہ فرات کی مغربی کنارے پہ آ کے ٹک گئے۔ پیغام بھیجا کہ تم آؤ گے کہ ہم آئیں؟ اسی غلطی کی بنا پہ تو ہزاروں صحابی اور تابعین کٹ گئے تھے اور سپہ سالار بھی شہید ہو گیا تھا۔
کہا نہیں، تم آؤ، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ آئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ آمنے سامنے لشکر محمد رسول اللہ کے غلام چند ہزاروں میں اور وہ لاکھوں میں، اور مورخ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے پہ ذرا بھی سوچ کی لکیر نہیں تھی، اور جس کا گھوڑا میدان بائب میں لڑنے کے لیے دشمن میں گھس جانے کے لیے بےتاب تھا، اور وہ اپنی سوار کو مجبور کرتا تھا کہ مجھے آگے بڑھاؤ، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تجھے سردار بناؤں گا تیرے قبیلے کا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ جریر اپنے اس کردار سے بتاتا ہے۔ آمنے سامنے ہیں، ایک طرف صحابہ تابعین اور ایک طرف لاکھوں کی صورت میں ایرانی آتش پرستوں کا لشکر۔ صحابہ اپنے ساتھیوں کو واز کرتے ہیں، اور وہاں جریر کی آواز آتی ہے، لوگوں آج تک میں نے نہیں دیکھا وہ نظارہ جو تم نے دیکھا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ کوئی میدان ایسا نہ تھا جس میں کافر کی طاقت 4 گنا نہ ہو، لیکن محمد کے دیوانوں سے ٹکرا کے یوں پاش پاش ہو گئے جیسے سمندر کی لہر پہاڑ سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، تم اللہ کی پرستش کرنے والے ہو۔ یہ کسرا کے علم کے نیچے لڑنے والے، تم محمد کا جھنڈا لہرانے والے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اس طاقت سے نوازیں گے جس طاقت کا عام انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ چند ہزار ہیں، مختلف روایات ہیں، 30 32 35، اس سے بھی کم۔ وہ 1.5 پونے 2 لاکھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب انسانوں کے سامنے کھڑے، چند ہزار واز کیا۔ جریر نے اپنے لشکر کی قیادت سنبھالی، میسا پہ تھا یہ یمنی شہزادے، جوان رانا، دل میں شہادت کا جذبہ لیے کافر کے سامنے کھڑے ہیں، اور گھوڑے ان کے بھی بے قابو ہیں۔ آج کفر سے ٹکرانا ہے، جس ٹکرانے کی بنیاد پہ جریر کا دل چاہتا ہے جب نتیجہ سامنے آئے تو وہ اجڑا ہوا چہرہ، وہ بجھا ہوا چہرہ، وہ افسردہ امیر جس نے جسر کی تباہی سن کے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چہرے پہ ویسے ہی شادابی دیکھوں جو آج سے پہلے عمر کے چہرے پہ شادابی ہوا کر۔ مسنہ میمنہ کو لے کے ٹکرائے، یہ میسا کو ساتھ لیا، کلب کو ساتھ لیا، اور بھیڑ گئے چند ہزار لوگ۔ وہ ایران کے منتخب فوجی، سامنا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، دباؤ آتا ہے، صحابہ تابعین کرتے ہیں، لیکن پاؤں پیچھے نہیں ہٹتے۔ 2 لاکھ پونے 2 لاکھ لوگ سامنے، اور 30-35 ہزار وہ تو ویسے دبا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسی جرأت دی، ایمان دیا کہ کرتے ہیں۔ آتش پرستوں کے قدم آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ مورخ لکھتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بہت دباؤ پڑا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑنا شروع ہوئے۔ اس نے اپنے قبیلہ والوں کو آواز دی، اور بجری قبیلہ کے
نوجوانوں، آج اس میدان میں تمہارے چہروں پہ وہ داغ نہیں آنا چاہیے جو محمد رسول اللہ قیامت کو دیکھیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ملال آئے. آگے بڑھو، کٹ جاؤ. اگر کٹنے کا جذبہ لے کے آگے بڑھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ تمام لوگ تمہارے پاؤں کے نیچے پمال ہو جائیں گے. تقریر ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، اس بات کو یاد رکھو، کوئی کھڑا ہو کہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے بجلی قبیلہ کے جوانوں سے زیادہ کافر کی طاقت کا منہ موڑا تھا. اگر یہ فتح کا ہار کسی کی گلے میں پڑے تو تمہارا گلا ہونا چاہیے. اور پھر اس انداز نے اس کے قبیلہ کے نوجوانوں میں بجلی پیدا کر دی. یوں تلوار برستی ہے کافر پہ کہ وہ اکھڑے ہوئے قدم جم جاتے ہیں، کافر کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اور مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ چند ہزار مسلمانوں نے اپنے قائدین کے اس جذبہ ایمان کے ساتھ اتنی بڑی فوج پہ فتح پائی کہ تاریخ میں کوئی ایسا میدان نہیں جس میدان میں اتنی لاشیں کبھی پڑی ہو جو اس میدان میں پڑی. یہ سبب تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جریر میں تیرے سر پہ تیرے قبیلے کا تاج رکھوں گا. عقیدت ہے محمد رسول اللہ سے، پیار ہے محمد رسول اللہ سے، اور کوئی دوسری بات نہیں. ایک ہی بات ہے، اللہ رسول کا فرمان اور اس کے لیے جان کی قربانی. جس جنگ میں گئے اور آ کے تاریخ نے بہادری کے وہ جذبات سمیٹے اپنے اوراق میں کہ دیکھنے والا محمد کریم کے اس غلام کو سلام کرتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے سر پہ تیرے قبیلے کا سرداری کا تاج رکھوں گا. اللہ کے نبی سے بڑی عقیدت ہے. جب جب بھی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی کی ہر حرکت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کو اپنے دل کے آئینے میں اتارتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے بڑی محبت اور پیار سے اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائیں، جریر بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سوار بھاگا آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ شاید ہماری طرف آ رہا ہے. جب وہ آیا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اللہ کے رسول محمد کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اپنی منزل میں پہنچ گئے. انا محمد رسول اللہ، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا یا محمد میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کے دین میں آپ کی تحریک میں داخل ہونے کے لیے. بتلائے میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں بتلائیں جو آنے والے کو بتلاتے تھے. روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، اس کو بھی بتلایا. بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس بات سے قدم نہیں ہٹاؤں گا، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور سب سے پہلا عمل جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بتلاتے ہیں وہ نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر نمازی وہ مومن نہیں ہے جو مومن محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی شرط
اسلام میں داخل ہونے کی نماز کی باقاعدگی کے ساتھ ادائیگی ہے. اگر باقاعدگی کے ساتھ ادائیگی نہیں تو اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. کلمہ کے بعد سب سے پہلی عبادت جو اللہ کے نبی نے مسلمان کو کہی وہ نماز ہے. اللہ کے نبی ساری زندگی نہیں چھوڑو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بڑی محبت سے بڑے پیار سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. جریر کہتا ہے پھر وہ آدمی واپس ہوا. چلتے چلتے اس کا پاؤں ایک بڑے چوہے کے سوراخ پہ آ گیا. ٹھوکر لگی اونٹ کو. اونٹ بھی گر گیا اور وہ بھی گر گیا. گردن کے بل گرا, فوت ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ اس کو لاؤ میرے پاس. صحابہ گئے, اٹھایا تو دیکھا وہ فوت ہو گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بناتا ہے, یعنی بیٹھے ہوئے اس کی نگاہ محمد الرسول اللہ سے ہٹتی نہیں ہے اور ہماری نگاہ محمد الرسول اللہ پہ پڑتی نہیں ہے. سوچیں نا ذرا. وہ کہتے ہیں صحابہ لے کے آئے اللہ کے نبی یہ فوت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ان کی طرف نہیں دیکھتے, دراؤں پر نگاہ ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ. ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم نے غور کیا ہے کہ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا, میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کو جنت کا پھل کھلا رہے ہیں. ارشاد فرمایا اس کا سبب یہ تھا یہ آنے والا بھوکا تھا, مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو جنت کے پھل کھلائے ہیں. اور کہا اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی ایمان کا اظہار کرتا ہے عمل کرے نہ کرے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کرنے کے علاوہ اس کے بغیر اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے محمد کے صحابہ کا عالم کیا ہے. صحابہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے متعلق تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. وہ صحابی بھوکا تھا, مرنے کے بعد بھی جنت کا پھل کھا رہا تھا اس لیے کہ اس نے محمد کے چہرے کا دیدار کر لیا تھا. تو جو دن رات محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, جو دن رات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں, ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. اور مومن کیا ہے, اللہ کیوں کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس. ایک کردار تھا صحابہ کا, ایسا کردار پیدا کیا جائے تو آج کے لوگوں پہ بھی محمد ناز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہ صحابہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی اتنی تعریفیں بعد میں آنے والے لوگوں کی. ارشاد فرمایا کہ ہاں تم میں ہوں تمہاری اصلاح کرنے والا, تم میں نیکی کے معاون ہیں, بدی سے روکنے والے ہیں. اس دور میں ان لوگوں میں بھی نہیں ہوں گا, نیکی کا معاون بھی کوئی نہیں ہوگا, بدی کی راہ میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی. اس وقت جو تم جیسے عمل کرتا ہے محمد اس پہ ناز نہ کرے تو کس پہ ناز کرے. ہم بھی وجہ افتخار ہیں محمد رسول اللہ کے نزدیک. اگر ایمان وہ ہے, سوچ وہ ہے, فکر اور خیالات وہ ہے, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور زندگی بسر کرنے کا انداز کیا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. اپنے خادم کو بھیجا ہوا ہے جانور چرانے کے لیے. وہ آیا, اس میں ایک گائے تھی جو ان کی نہیں تھی. غور فرمائیں صحابہ کے کردار, صحابہ کا انداز زندگی,
جس بنا پہ اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس کا اظہار کرو جو محمد کے صحابہ کا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھی ارشاد فرمایا فوراً اس گائے کو میرے ریوڑ سے نکالو، جلدی۔ اس میں بھی چستی پیدا نہیں ہوئی، تیزی تندی سے کہا نکالو اس کو۔ سرکار ہوا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے اپنے آقا سے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ جس کے ریوڑ میں، جس کے جانوروں میں کسی کا جانور مل جائے رکھتا اس کو وہی ہے جو بے ایمان انسان ہوتا ہے۔ یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، یعنی اتنا خوف ہے کہ کہیں اس بنا پہ اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو جائے، کہیں رسول کا باغی نہ بن جاؤں، کہیں اللہ کے نزدیک مجرم نہ بن جاؤں۔ تھا کیا؟ جانور چرانے کے لیے خادم کو بھیجا ہے، اگر کسی کی گائے رہ گئی ہے، راستہ بھول گئی یا اپنا ریوڑ بھول گئی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کسی کو دے دیتے، کوئی آ جاتا پوچھتا اس کو دے دیتے، صبح دے دیتے، رات کو دے دیتے، لیکن اپنے ریوڑ میں نہیں رکھا، کہا اس کو نکال دو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے ریوڑ میں جانور کسی کا آ جائے وہ رہتا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں بے ایمانی ہوتی ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان یہ ہے۔ اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی ایمان ویسا ہو جیسے محمد رسول اللہ کا ایمان ہے۔ اور اگر ایسا ایمان ہو جائے تو آج جس طرح ہم پریشان ہیں کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پریشان ہے کہ ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان پیدا کرے جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔